شرح کو نقل کرتا ہوں کہ جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ جو جادو ہے، تعویذ گنڈا ہے، ٹوٹکا ہے، یہ شرک ہے۔ اس پہ پہلی شرح جو میں نقل کر رہا ہوں ابن محمد الخطابی الشافعی، جن کا وصال 388 ہجری میں ہوا، 1200 سال پہلے کے کم و بیش۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس حدیث مبارکہ میں سیپیاں تعویذ لٹکانے سے منع کیا گیا ہے، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ قرآن مجید سے برکت حاصل نہ کی جائے یا شفا حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کے جو تعویذات ہوتے ہیں وہ گلے میں نہ لٹکائے جائے، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ آیت لکھتے ہیں تو وہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا اللہ سے ہی استعاذہ پناہ طلب کرنا ہے۔ پہلی شرح ملا علی قاری حنفی مرقات میں اسی ممانعت والی حدیث پر جو ہے وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ جن تعویذات سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے تعویذات ہیں، وہ تعویذ جو زمانہ جاہلیت کے ہیں، کیونکہ تعویذ کی جو قسم اللہ کے اسماء یعنی اللہ کے ناموں سے لکھے گئے ہوں یا اس کے کلمات، اب اس کا کلمہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے، ان کی آیات سے ہوں، تو وہ جو ممانعت کی گئی ہے اس ممانعت میں یہ تعویذ داخل نہیں ہے۔ یہ ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں، بلکہ ایسے تعویذ مستحب ہیں، ایسے تعویذ مستحب ہے اور اس میں برکت کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس برکت سے جو ہے وہ آپ کو خیر و برکات عطا فرمائے، اور اس کی اصل سنت سے معروف ہے، اس کی اصل سنت سے معروف ہے۔ اب وہ جو اصل سنت سے معروف ہے، اب اس روایت کو میں نقل کرنے لگا ہوں، یہ موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا لیکن اس روایت کو سننے سے حضرت عمر بن شعیب، اب میں دلیل پہ آ رہا ہوں، روایت نقل کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب تعویذ لٹکائے ہوئے کو جو شرک کہا جاتا ہے تو وہ بڑی روایات نقل کریں گے۔ میں نے وہ ساری روایات اور اس کی شروعات کو نقل کر دیا کہ اس سے کون سے تعویذ جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اب میں جو روایت نقل کرنے لگا ہوں یہ حدیث صحیح ہے، کوئی مائی کا لال اسے رد نہیں کر سکتا۔ سند میں پہلے بیان کر دیتا ہوں، میں پھر روایت بیان کرتا ہوں۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ابو داؤد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا، مسند احمد بن حنبل میں جب اس روایت کو نقل کیا گیا تو اس کے حاشیہ میں یعنی جو پیج ہوتا ہے اس کی سائڈ پہ جو حاشیہ لکھا ہوتا ہے اس پر امام اور محدث شیخ احمد شاکر نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مستدرک حاکم، تیسرے بڑے امام، چوتھے بڑے امام کو بیان کر رہا ہوں، وہ بیان کرتے ہیں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، صحیح الاسناد ہے۔ امام ذہبی جو جرح و تعدیل کے آپ بھی بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا اور اس کو ایز اے ایویڈنس جو ہے وہ نقل کیا اپنی کتاب الطب النبوی میں، الطب النبوی میں۔ تو حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند کی حالت میں سویا ہوا ہو اور ڈر جائے، ڈراؤنا خواب دیکھا، اٹھ کے بیٹھ گیا، تو جب وہ اٹھا ہے، اب دیکھیں حضور ہر معاملے میں رہنمائی موجود ہے لیکن وہ رہنمائی آج کتابوں میں بند ہے۔ ہم جہالا باپوں کے پاس دوڑتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ وہ یہ دعا پڑھے
تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ دعا پڑھ لے گا تو جو اس نے خواب میں دیکھا ہے اس کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ نقصان سے محفوظ رہے گا صرف یہ دعا پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اپنی اولاد کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اپنی اولاد کو سکھایا کرتے تھے۔ اور جو نابالغ اولاد تھی، روایت میں آتا ہے وَمَن لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُ كَتَبَهَا، جو نابالغ اولاد ہوتی تھی ان کلمات کو لکھ لیا جاتا، وَفِي سَبْكٍ، اور اس کا تعویذ بنا کر ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عُنُقِهِ، اور اس کے گلے میں جو ہے وہ ڈال دیا جاتا تھا، اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اگر صرف تعویذ لٹکانے کی روایت کو نقل کر کے امت کو تم مشرک قرار دے رہے ہو تو یہ شرک دیکھے کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ نہ کوئی عالم بچتا ہے، نہ کوئی محدث بچتا ہے، نہ کوئی فقیہ بچتا ہے، نہ صحابہ بچتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ